ہم مجمع کے اندر غلط بات کر گئے، میری غلطی. ہم نے علاقے اور لوگوں کی زبان کا لحاظ نہیں رکھا، ملوزے کھاتے نہیں رکھا، میری غلطی. ہم نے عمروں کا لحاظ نہیں رکھا، میری غلطی. ہم نے مزاجوں کا لحاظ نہیں رکھا، میری غلطی. ہم نے وقت کا لحاظ نہیں رکھا، میری غلطی. ہم نے لوگوں کی مختلف، صحیح بخاری کے اندر ہر قسم کے روزگار کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام کو چھوڑتا ہی نہیں ہے نا. مجھے کسی نے ایک دفعہ کہا، شیخ صاحب مسلمان نا بڑا سیدھا ہوتا ہے. میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا اس کا سیدھا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بڑا سیدھا ہوتا ہے. میں نے کہا سیدھا ہوتا ہے یا سادھو ہوتا ہے؟ سیدھا اور سادھو میں الف کا فرق ہے صرف. میں نے کہا مسلمان معصوم ہوتا ہے، اس کی روح بڑی معصوم ہوتی ہے. من جوہر واحد مرتین نہیں ہوتا وہ کہ ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا جائے. بصیرت ہوتی ہے اس کے پاس، دیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو، دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ جملہ کہاں سے آیا، وہ جملہ کہاں سے آیا ہے، یہ ہوائیں کہاں سے چل رہی ہیں، وہ ہوائیں کہاں سے چل رہی ہیں. راتوں کو کسی نے بھیجا نا فارس سے بھیجا کسی نے کہ بھائی یہ قوم تو رک ہی نہیں رہی، یہ تو قوم ہی نہیں رک رہی. اتنے چیلنجز کے بعد بھی چھوٹے سے یہ روم، یہ فارس، یہ مصر، یہ چھوٹے سے عرب، یہ تو رک ہی نہیں رہی. جا کے چیک کرو بھیا کون سا ایسا تلسماتی چراغ ہے ان کے پاس جو اتنا انقلاب آ رہا ہے ان کی زندگی. تو اس نے آخری میں جو فٹ نوٹ لکھ کے بھیجا نا فارس کے بادشاہ کو، کانوا رہبانا فی اللیل وفرسانا فی النہار. رات کو روتے ہیں اللہ کے ساتھ یہ، اور دن میں ان کے گھوڑے روتے ہیں اللہ کی میدان کے اندر. یہ 2 چیزیں تھیں جس کے تحت انہوں نے دنیا پہ غلبہ پا لیا. حکمت، دور کی سوچ. ابھی یہ نہیں بنتا، ابھی یہ بات نہیں بنتی. بیوی آ کے کہہ رہی ہے تمہاری ماں نے یہ کیا، اور وہ بیوی کیا جو یہ نہ بولے، وہ بیوی کیا جو یہ نہ بولے تمہاری ماں نے یہ کیا، اور وہ مائی کیا جو یہ نہ بولے پتر تیری ووٹی جڑی ہے گی نہ کر دی پئی. بیوقوف انسان اور تزکیہ اور علم کی کمی، اس کی سنے گا اس کو مارے گا، اس کی سنے گا اس کو مارے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں سننا، کام چلائیں، کام چلاؤ. اس لیے شریعت کا یہ اصول ہے، ہر جملہ بولنے کا نہیں ہوتا اور ہر سچ بھی بولنے کا نہیں. میں اقول قولا سدیدا کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں اپنے نبی کی حکمتیں رکھ رہا ہوں. کتنی خاموشیاں اپنائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے. 8ویں سال میں آ کے لوگ کہہ رہے ہیں ایک مکہ تو مارنے دینا، انہوں نے ظلم کے تئیں پہاڑ رکھے ہیں. آپ سب ٹھنڈا کر رہے ہیں، ہولڈ ہولڈ ہولڈ. ابھی نہیں بنتا، ابھی نہیں بنتی لڑائی. مسائل ہے ابھی. مومن مسلمان حکیم لوگ ہوتے ہیں، جذباتی نہیں ہوتے. یہ جذبات ہر دفعہ نہیں دکھائے جا سکتے. کون چاہے گا میرے کان کٹ جائیں، آنکھ کٹ جائیں؟ اور بھیا یہ ایک خاص محل میں الفاظ ہیں. یہ صبح شام کیا یہی چل رہا ہوتا تھا؟ انہوں نے لوگوں کے کلیجوں میں راج کیا ہے، حکمت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ، علم کے ساتھ. تو اگر رستہ نہیں بن سکا، معذرت سے لوگوں کو اتنا کھڑا ہو کے سننے پڑا، سب سے میں معافی چاہتا ہوں اس چیز کی. لیکن بات مکمل کر کے ختم کرتا ہوں. یہاں پر میں نے ایک تحقیق لکھی ہے، اس دنیا میں تو کم پڑھائی ہے، اس دنیا میں زیادہ پڑھائی ہے، لیکن لاؤں گا یہاں پر کہ زمینی حقائق پر نبی کی جیت اور انقلاب کی وجہ کیا تھی. ذکر، اذکار، نماز، روزہ، تعلق باللہ، للہیت، ما فوق الفطرت تو بہت سٹرونگ ہے ہمارا. توحید، توکل، اعتماد. زمین پہ وہ کیا کرتے تھے جو 1 مہینے کی مسافت کے اوپر دشمن کے کلیجے پھٹ جاتے تھے کہ اب ان کی ٹیریٹری شروع ہو گئی. کیسے کیا انہوں نے؟ وہ تو 1 مہینے کی مسافت پہ ڈر جاتے تھے، یہاں تو برابر والا نہیں گھبراتا. تو اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی تحقیق یا کورس کرائیں گے آپ کے علاقے کے اندر آ کے. کئی سنی بات میں جو غلطی تھی وہ میری تھی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وبعد. کسی بھی سوچ کو، کسی بھی فلسفے کو جسم بننے میں صدیاں لگتی ہیں.
کسی بھی ذرے کو پہاڑ کی پہلی سطح بننے میں صدیاں لگتی ہیں، کتنے ہی فلسفے ساحلوں پہ ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ ڈھابوں پہ چائے کے بیٹھ گئی آج کل قوم کر رہی ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی چیز بنانا، پھر اس کو پچانا، پھر اس کی تعمیر میں اس معراج تک پہنچانا۔ تو اگر کوئی چیز وجود میں آ جائے تو جن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا ہوتا ہے نا، ان کا ساتھ دینا، وہ کہتے ہیں نا آج ہمیں سمجھ میں آتا ہے علامہ صاحب بہت سی باتیں کیوں نہیں کر کے گئے، کیونکہ آج ہم تحریک میں کھڑے ہوئے ہیں نا، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں خاموشیاں اختیار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم بتا نہیں سکتے کہ لیڈروں کا درد کیا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے کوئی چیز کی بنیاد رکھی ہے نا، اور ہم اپنی زندگی کی ساری سہولتوں کو انجوائے کرتے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھ کے جمعہ یا 4-5 نمازوں میں آ جاتے ہیں، اللہ اس پر بھی جنت دے گا۔ بھیا برابر کے اندر مسجد کی انتظامیہ نے ایک پلاٹ لے لیا ہے، کیونکہ ان کا ایمان جو ہے نا اس پر رک نہیں رہا تھا میرے خیال سے۔ لوگوں کے ایمان جب رکتے نہیں ہیں نا تو وہ جمپ لگاتے ہیں آگے۔ اب انہوں نے لگا لیے جمپ، انہوں نے پلاٹ لے لیا بھیا، اور پلاٹ کی پیمنٹ بھی اچھی خاصی ہو گئی ہوگی۔ میں ویسے پبلکلی فنڈ نہیں مانگتا کبھی بھی، ہم نے اپنا ادارہ چلایا، اپنے بلبوتے پہ کوشش کی ہے چلانے کی، لیکن آج ان کے کہنے پہ یہ آپ کے لیے بھی شرف ہے، میں کہتا ہوں کہ میں نے صرف آپ لوگوں کی خاطر آج پبلک اناؤنسمنٹ کی ہے، میں نے زندگی میں کبھی اپنے ادارے کے لیے نہیں کی۔ اگر بھیا کچھ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ ویسے نیکیاں تو ہماری اس قابل نہیں ہیں کہ وہ دلیل بن سکیں، یہی اللہ کے معمار جو کھڑے ہیں نا یہی قائم آ جائیں گے آخرت کے دن۔ تو اگر کچھ بچا کچا گھر میں ہے نا بھیا تو پیسہ لگا کے اپنی جنت کما لیا، اور اگر میں بھی اپنے ادارے کی طرف سے کچھ کر سکا تو ہم بولیں گے نہیں، جو ہوگا ہم ضرور کریں گے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام امت اسلامیہ کو وہ معراج نصیب کرے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب کرے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب کرے۔ اللہ توحید کا پرچم پھر سے دنیا میں بلند کرے، اللہ تعالیٰ شرک کو پھر سے ذلیل کرے، اللہ تعالیٰ پھر سے دنیا آخرت کے اندر ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم یحفظنا من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اللہ ہماری آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے حفاظت کریں اللہ تعالیٰ۔ اللہ حرم پہ کل لال ہوائیں دیکھی گئی ہیں، لال دیکھی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی یہ ساری میتھمیٹکس اور یہ ساری ریاضت تیرے آگے آ کے سب ختم ہو جاتی ہے، اللہ تیرے اصولوں کے۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت کر، وہ خون کو گرما دے، وہ روح کو تڑپانے والی اللہ پھر سے وہ تڑپ ان میں پیدا کرے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اپنی سہولتوں سے نکل کے اس جنگ کے میدان میں آئیں۔ وہ جنگ سے مراد ہے اپنے نفس سے جنگ، اللہ ہمیں جہاد بالنفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلف کہتے تھے الجہاد بالنفس کان اکبر من الجہاد بالسیف، تلوار سے انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم